اچھا، اس کے بعد اگلی جو ذمہ داری وہ ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں روزوں کے ثواب کو ہدیہ کریں، شب قدر کی عبادات کو مرحوم والدین کو ہدیہ کریں، ان کی نیابت میں عمل قرآن بھی انجام دیں، اور وقت افطار ان کو دعاؤں میں خصوصیت کے ساتھ یاد رکھیں۔ جس وقت آپ انسان افطار کر رہا ہوتا ہے وہ دعا کا، وہ قبولیت کا بہت خاص وقت ہوتا ہے، تو اس وقت اپنے والدین کے لیے تو یہ اس لحاظ سے ایک ذمہ داری ایک بنتی ہے۔ جب بھی کہا جاتا ہے کہ اعمال شب قدر بھی اور دیگر نیک کام، نماز روزے کا ثواب مرحومین کو ہدیہ کیا جا سکتا ہے، اور اعمال شب قدر زندوں کی طرف سے کی نیابت میں بھی ہو سکتے ہیں اور مرحوم کی نیابت میں بھی انجام دیے جا سکتے ہیں۔ مثلا والد بیمار ہیں، والدہ بیمار ہیں، وہ انجام نہیں دے سکتے اعمال شب قدر کو، مثلا یہ قرآن کو سر پہ رکھنے والا اور جو دیگر اعمال ہیں آپ ان کی نیابت کر کے بھی انجام دے سکتے ہیں، اور والدین اگر انتقال کر گئے ہوں تو ان کی نیابت میں بھی اعمال قرآن انجام دیے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک ہے کہ ان کی تجہیز و تکفین کو صورت سے انجام دینا، جلدی، یعنی ایسا نہ ہوگا، عام طور پر ہوتا ہے کہ جناب بھی فلاں رشتہ دار آ جائے، وہ امریکہ سے آئے گا، وہ 2 دن بعد پہنچے گا، اب میت کو جو ہے وہ بس رکھا جا رہا ہے سرد خانوں میں، اور یعنی ایک حق ہے ان کا کہ بہت جلدی اور تیز رفتاری کے ساتھ مردہ یہ چاہتا ہے، وہ نہیں کہتا کہ وہ آئیں، وہ مجھے آ کر صرف جو ہے دیکھ لیں، اگر کسی کو ایسے ہی دکھانا، یہ ٹھیک ہے کہ بہرحال ان کو دیکھنے سے ایک لواحقین کو قرار آتا ہے، لیکن بہرحال یہ کہ اگر یہ اس بات قرار تو ان کو آ ہی جائے گا، 2-3 دن بعد بھی آ جائے گا، اور اب تو ویڈیو کال کے اوپر بھی ان کے مرحوم کی تصویر دکھائی جا سکتی ہے اس کو، تو بہرحال لیکن یہ کہ اتنی زیادہ تاخیر کرنا تجہیز و تکفین میں، یہ والدین کا حق ہے کہ اگر وہ انتقال کر جائیں تو تیزی کے ساتھ ان کی، یعنی اس میں غیر ضروری تاخیر جو ہے وہ نہ کی جائے، سرعت اور تیزی کے ساتھ انجام دی جائے۔ تو لوگ عام طور پر غسل جو ہے کم سے کم اگر تاخیر بھی ہو رہی ہے تو غسل کو جلدی انجام دے لیا جائے، اور جب بھی آغا سیستانی نے یہ باقاعدہ مسئلہ بھی لکھا ہے کہ میت کی تجہیز یعنی غسل، حنوط، کفن، نماز اور دفن میں جلدی کرنا مستحب ہے، سوائے اس کے کہ کوئی بالکل اس کی ڈاؤٹ فل ہے، اگر کہ پتہ نہیں مرا بھی ہے نہیں تو اتنی تاخیر کریں جب تک کہ یقین حاصل نہ ہو جائے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن فرماتے ہیں جلدی کرنا یہ مستحب ہے، یعنی بہت جلدی کرو، یعنی بلکہ ایک روایت کے اندر مفہوم ہے پیغمبر کی روایت کا کہ یعنی میں نہیں دیکھوں کہ تم اب مردوں کی تجہیز و تکفین یا ان کی تدفین کے اندر تاخیر سے کام لو، یعنی پسند نہیں کرتے تھے پیغمبر، تو ہمارے ہاں یہ ہے کہ وہ یہ رشتہ دار آ جائے تو وہ رشتہ دار آ جائے، یہ اتنا زیادہ مناسب کام نہیں ہے۔ اور یہ بھی آغا سیستانی نے لکھا ہے توضیح المسائل جامع میں مسئلہ نمبر 756 کہ میت کو سرد خانہ یا اس کی مانند جگہوں پر طولانی مدت کے لیے بغیر کسی ضرورت کے رکھنا اشکال رکھتا ہے، احتیاط واجب کی بنا پر اس کام کو ترک کیا جائے، یعنی اگر ایسا کوئی ہو مسئلہ، یعنی جب بھی ہے کہ ان کا حق ہے کہ تیز رفتاری کے ساتھ ان کی تدفین کی جائے میت، ورنہ میت آس پاس ہی کہیں اس کے جسم کے آس پاس موجود ہوتی ہے، روح جو ہے وہ دیکھ رہی ہوتی ہے ساری چیزیں، اور وہ بہت چاہتی ہے کہ بس میں اپنے انجام تک پہنچوں اور قبر کے اندر جاؤں، بعد کے مراحل شروع ہوں، نیکوکار ہو، تو وہ تو اور زیادہ اس بات کو چاہتا ہے کہ میں، ظاہر ہے اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، تو اس کو اتنی دیر تک انتظار کروانا کہ ابھی وہ صرف وہ فلاں رشتہ دار آ جائیں، اسے دیکھ لیں ان کو، اس وجہ سے اتنی تاخیر کروائی جا رہی ہے۔ تو فرماتے ہیں احتیاط واجب کی بنا پر غیر ضروری حد تک طولانی مدت کے لیے سرد خانوں اور کولڈ اسٹوریج وغیرہ میں رکھنا یہ جو ہے اشکال رکھتا ہے، یہ کام، اس کام کو ترک کرنا چاہیے اور جلدی تدفین کرنی چاہیے جتنا وہ ممکن ہو۔ پھر ایک ہے کہ ان کے مراسم کو قصد قربت کی نیت سے انجام دلوائیں۔ قصد قربت کیا ہے؟ حکم خدا کی بجاوری میں، اللہ قربتاً الی اللہ، خالص نیت کے ساتھ، اس میں کوئی دنیاوی ٹائپ کی نیت نہ ہو کہ جناب بڑی پرشکوک تاکہ لوگوں کو لگے کہ ہم نے اپنے ابا کا کتنا اچھا وہ کیا، یعنی غیر الہی نیتیں نہ آ جائیں، اور فلاں کوئی بہت نامی گرامی کسی کو بلایا جائے مجلس پڑھنے کے لیے، اور اگر مثلا کسی عام سے کسی عالم دین جو کہ اچھی مجلس بھی پڑھتے ہوں لیکن یہ کہا جائے کہ جناب یہ تو یعنی بہت نامی گرامی کوئی ہونا چاہیے تھا۔ تو بہرحال ایک صاحب نے ایک دفعہ، جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ایک دفعہ ہمارے پاس بھی آئے تھے کہ بھائی والد کی سوئم کی مجلس کرانی ہے، بالکل پیسے نہیں ہیں، تو لیکن ہمیں پڑھوانی ان فلاں ذاکر سے کہ جن کی جو لاکھوں روپے ایک مجلس کے لیتے ہیں۔ تو ہم نے کہا بھائی کرنے کی کیا ضرورت ہے، آپ کو کسی بھی عالم کو آپ بلا لیں، والد کی سوئم کی مجلس ہی کرانی ہے نا، قربتاً الی اللہ کام نے نہیں کہا کہ نہیں یہ بہت نامی گرامی ہمیں چاہیے، تو چاہے قرض لینا پڑے، قرض کہیں سے دلوا دیں لیکن نامی گرامی کوئی ہونا چاہیے، تو قربتاً الی اللہ کی نیت سے ہونا چاہیے۔
قصد قربت کی نیت سے مراسم کو انجام دلوانا چاہیے، ان کا حق ہے۔ اس کے بعد اگلی چیز یہ ہے ذمہ داری کی شرعی احکام کے مطابق ان کے مراسم کو انجام دلوائیں۔ دیکھیے ویسٹرن کنٹریز کے اندر افراد جو رہ رہے ہیں، بہرحال دیکھنے میں آ رہا ہے کہ چیزیں نا ڈیکلائن کی طرف جا رہی ہیں۔ ایک ہمارے یہاں پر آئے تھے مولانا علی رضا رضوی صاحب، تو وہی فرما رہے تھے کہ ایک دفعہ ان کے پاس وہاں پر فون کال آئی تھی کہ ابا کا آج ہی انتقال ہو گیا ہے، ہم جتنا بھی پیسے ہوں آپ کو بھجوا دیں گے، آپ خود سے ان کی ساری تجہیز و تکفین سب کروا دیں، لیکن ہم لوگوں کی پوری خاندان سمیت ڈزنی لینڈ کی جو ویکیشنز تھیں اس کی سیٹیں بک ہیں، ہم ابا کی تدفین کے لیے بھی نہیں رک سکتے، تو آپ کوشش، ہم جتنا بھی پیسہ ہوگا آپ بس یہ اپنے ذمے لے لیں، آپ کروا دیں سارا غسل کفن دفن وغیرہ، ہم لوگ شرکت بھی نہیں کر سکتے کیونکہ آج ہم سب لوگوں کی فلائٹ ہے۔ تو بعض اوقات دیکھیے یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، تو بہرحال شرعی احکام کے مطابق ان کے مراسم انجام دلوائے جائیں۔ ایک کاروان کے ایک لیڈر تھے، اب تو خیر وہ شہید بھی ہو گئے ہیں، انہوں نے خود مجھ سے کہا تھا، وہ ہر سال حج پہ جاتے تھے، بہت سے افراد وہاں پہ انتقال بھی کر جاتے ہیں سعودی عرب وغیرہ میں، تو وہ خود کہتے تھے کہ جس انداز سے انہوں نے بہرحال یعنی اگر کوئی شخص وہاں مر گیا ہے تو اس کے کوشش کریں مراسم صحیح مکتب اہل بیت کے مطابق انجام دلوائے جائیں۔ اگر آپ کے ہاتھ سے معاملہ نکل جائے اور وہ عام طور پر ڈیڈ باڈیز کو اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں، پھر خود ہی کرتے ہیں، انجام دیتے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بس اس طریقے سے ہم کہہ رہے ہیں، ہم نے جو غسل وہاں پر دیکھیں کہ مردہ اس کے اوپر لیٹا ہوتا ہے تختے پر، اور جس طرح پودوں کو پانی نہیں دیا جاتا، بس اس طرح سے پائپ سے پانی مارتے ہیں، کہتے ہیں غسل ہو گیا۔ تو وہ تو کہتے تھے کہ میں تو دعا کرتا ہوں کہ مجھے یہاں پر موت نہ آئے، کیونکہ تجہیز و تکفین وغیرہ جو ہے نا شرعی اصولوں کے مطابق بہرحال نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے وہ وہاں پہ اپنی جگہ ہے کہ وہ برکت زمین کی ایسی ہے، اور مجبوری ہو جائے تو ظاہر ہے کہ اللہ کی رحمت شامل حال ہوگی، لیکن خود وہ یہ بات کہتے تھے۔ تو بہت سے ایسے افراد ہیں، میرے اپنے بعض رشتہ دار ایسے ہیں جو یہاں بیمار تھے، عمرے کے لیے گئے اور وہیں پر انتقال کر گئے، پھر جنت المعلا میں جو ہے وہ دفن ہوئے، تو وہاں پر جو موجود تھے اب وہ بھی انتقال کر گئے ہیں، میرا نام لینے میں حرج نہیں، حیدر واڈیا صاحب، اس کے بعد اور بھی ان کے ساتھی تھے جو یہ کام وہاں پر بہرحال کر رہے ہیں، تو انہوں نے پوری کوشش کر کے ان کی میت کو اپنے لیا، اور اس کے بعد صحیح شیعہ طریقے سے ان کو غسل و کفن و دفن وغیرہ کا انتظام کیا۔ یہ نہیں کہ بھئی ٹھیک ہے اب تو انتقال کر گئے، اب یہ لوگ آئیں گے خود، آپ جتنی کوشش کر سکیں کہ ان کے مراسم صحیح شرعی طریقے سے انجام پا سکیں۔ یہاں تک کہ خود ایک عالم نے بتایا جو ویسٹرن کنٹری میں تھے کہ ایک صاحب ہوتے ہیں نا، جب گئے اور جا کے کسی ایک یہودی عورت سے جو انہوں نے شادی کر لی اور پھر بعد میں بہرحال زندگی گزارتے رہے، انتقال ہو گیا، تو بہرحال ان کی رشتہ داروں نے کچھ کوشش کر کے ڈیڈ باڈی کو جو اسلامک سینٹر جو ہے لے آئے، تو اس کی وہ یہودی بیوی بھی آ گئی، کہا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، چلے میں غسل کی حد تک تو اجازت دیتی ہوں، لیکن میں کفن پہنانے کی اجازت نہیں دوں گی۔ اور اس کے بعد ان کو ایک ٹائی سوٹ ووٹ پہنا کے بغیر کفن کے جو ہے وہ اس طرح سے دفن کیا گیا۔ تو بعض اوقات دیکھیے انسان سے یہ والی غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، یہ نہیں کہ یہ انہی کی تصویر ہے، میں نے آپ کو صرف ایک بیان کرنے کے لیے جو ہے وہ تاکہ دماغ میں ایک ویژوالائز رہے کہ کفن بھی نہیں پہن سکے، اور یہ سوٹ وغیرہ کے اندر عیسائیوں اور یہودیوں میں بھی بہرحال کچھ کفن ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر وہ ڈیڈ باڈی بھی لے گئے اور اپنے جہاں پہ بھی غیر مسلمین کا قبرستان تھا وہاں پہ ان کو دفن کیا گیا۔ تو شرعی طریقوں کے مطابق انجام دینا ہے یعنی ان کے مراسم کو، یہ نہیں کہ ایسی چھوڑ دیا جائے، تو یہ ایک مسئلہ اس کے اندر ہوتا ہے۔ اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مثلا کوشش کرنی چاہیے پوسٹ مارٹم نہ ہو، آقا سیستانی بھی فرماتے ہیں میت کا ولی پوسٹ مارٹم کی اجازت دینے کا حق نہیں رکھتا ہے، بلکہ اگر ممکن ہو تو اسے پوسٹ مارٹم نہیں ہونے دینا چاہیے، سوائے اس کے کہ مجبوری کوئی ہو جائے، یا مثلا کسی کا حق موقوف ہو اسی بات پہ کہ ان کا پوسٹ مارٹم، مثلا کسی پہ قتل کا جھوٹا الزام لگ گیا ان کے اوپر ہی، تو اب یہ کہ جناب پوسٹ مارٹم کیا جائے گا، اس سے پتہ چل جائے گا کہ اس شخص نے یہ قتل کیا ہے یا نہیں کیا، اب اس کی جان بچانا موقوف ہے ورنہ اس کو سزائے موت ہو جائے گی مثلا، تو ٹھیک ہے اس موقع پر پوسٹ مارٹم کی اجازت ہے، لیکن جہاں تک ممکن ہو ولی جو ہے وہ اختیار کے لوگ بھائی ولی سے سائن کروا لیں، تو اس کو حق نہیں ہے کہ یہ اجازت دے کہ میرے جو ہے والد کی پوسٹ مارٹم اس طرح سے۔ جب ہم میڈیکل کالجز میں تھے تو وہاں پر بھی یہ ہوتا تھا کہ جو فقیر فقراء ہوتے ہیں وہ اپنے جو بھی ان کا باپ یا ماں مر جاتا تھا تو وہ وہاں آ کر بیچ جاتے تھے اس کی ڈیڈ باڈی کو، مثلا اس زمانے میں تھا کہ شاید 10,000 روپے میں ڈیڈ باڈی بیچ دی جاتی ہے، تو اس میں پھر یہ جو میڈیکل اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں کوئی لیور لے جاتا ہے، کوئی لنگ لے جاتا ہے، کوئی برین لے جاتا ہے پڑھنے کے لیے،
تو وہ اس طرح سے، یا بعض اوقات وہاں مورچری ہوتی ہے، وہاں پر پوسٹ مارٹم کے لیے لاوارث لاشیں آئی ہوتی ہیں، وہ تقریباً اس کے بعد جب پیکنگ ان کی ہوتی ہے اس پہ ٹانکے واکے لگا کے اندر سے ڈیڈ باڈی تقریباً پوری خالی ہو چکی ہوتی ہے. تو بہرحال یعنی اجازت نہیں ہے عام حالات میں کہ وہ یعنی مراسم کو آپ ان کو بالکل شرعی طریقے سے ان کے مراسم انجام دلوانے ہیں، یعنی ایسا نہ ہو کہ پوسٹ مارٹم کروا رہے ہیں اور یہ سب کچھ، یہ اس بات کی یعنی چیر پھاڑ کی اجازت نہیں ہے اس کی. اچھا، اسی طریقے سے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ میت کو قبرستان میں مثلا لے گئے اور وہاں پر ایک دم سے کفن میں خون آ گیا، تو اب یہ نہیں کہ بھائی اب تو غسل کفن پہنا ہی چکے ہیں، اب آ گیا تو کیا کریں بس دفن کر دو. نہیں، اس کو یا تو پاک کرنا پڑے گا یا کفن کا اتنا کپڑا کاٹنا پڑے گا. میں اتنے تفصیل کے ساتھ مسائل کو نہیں پڑھ رہا ہوں کیونکہ اتنا وقت نہیں ہے، بہت تیزی کے ساتھ آج مجھے بس گفتگو کو مکمل کرنا ہے. تو بہرحال یہ کہ شرعی پورے مراسم کو صحیح شرعی طریقے سے انجام دیں، یعنی ان کا اگر کوئی خون وون نکل آیا ہے، کوئی چیز نجس ہو گئی ہے، تو اس کو جو ہے اس انداز سے. بہت سے لوگوں کے فون ہمارے پاس قبرستانوں سے آتے ہیں، مدر سے فون آتے ہیں، بھائی کیا کریں مثلا خون نکل آیا ان کے جسم سے، کفن نجس ہو گیا، تو پاک کرنا ممکن ہو تو پاک کیا جائے گا، ورنہ تبدیل کیا جائے گا یا پھر اس کو کاٹا جائے گا. خیر، اچھا، اسی طریقے سے مثلا میت کے کفن پر عام طور پر قرآنی آیات یا دعائیں جو ہیں وہ لکھنا جائز ہے. تو بہرحال اس میں بھی یہ کوشش کریں کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ دعاؤں پر مشتمل وہ اس طرح سے لپیٹ دیا جاتا ہے کہ وہ اس کے یعنی پورے جسم پر وہ قرآنی آیات کو اس طرح سے نہ لپیٹیں، کیونکہ جب بھی اس کا جسم خراب ہوگا، پھٹے گا، تو آلائشیں نکل کے ان قرآنی آیات کے اوپر لگیں گی. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ایک چادر کے اوپر وہ سب چیزیں لکھوا لیں اور اس کے بعد چادر کو لپیٹ کر اس کے میت کے سینے پر رکھ دیا جائے. کفن سادہ ہی ہو، اس کے اوپر اتنی سب چیزیں نہ لکھی ہوں، اس کو لیکن لپیٹ کر اور ان کے میت کے سینے کے اوپر یا سر کے اوپر رکھ دیا جائے. اور جب یہاں سے ہمارے وہاں تو پورے جو میت کے ساتھ قرآن کو دفن بھی کیا جا سکتا ہے، اور ایک قرآن ہمارے کفن بیگ میں بھی ہم نے رکھا ہے، تو اس کو ہم نے کوشش کی کہ وہ پورا زپ کے اندر اور پورا سیل ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایسا چیز ہو بھی تو قرآن کو اس سے بچایا جا سکے کسی بھی بے حرمتی سے، نجاست وغیرہ کو لگنے سے. تو بہرحال اس کا انتظام کرنا چاہیے، کوئی بھی غیر شرعی ان کے چیز ان کے تدفین میں اور غسل اور کفن میں نہ ہو، یہ ان کا حق ہے ایک. اسی طریقے سے ان کی تجہیز و تدفین پر ہونے والے اخراجات پر ملول نہ ہونا، کیونکہ عام طور پر جو یہاں پر ہی ہوتا ہے بہرحال تقریباً 40-50 ہزار روپے آج کل اس کے لگ رہے ہیں. آدمی تو سوچتا ہے کہ واقعتاً غریب آدمی جو ہے وہ اتنے پیسے بھی اس کے پاس نہیں ہوتے، کوئی انتقال کر جائے تو 50 ہزار روپے کہاں سے لے کر آئیں، تدفین میں عام طور پر لگ جاتے ہیں. ابھی تک بہرحال یہ ہے کہ لوگ کنٹریبیوٹ کر کے اور کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں تدفین وغیرہ کے. لیکن جو افراد باہر ممالک میں ویسٹرن کنٹریز میں رہتے ہیں، بہت سے کنٹریز تو ایسے ہیں کہ جہاں پر تقریباً $10,000 جو ہے وہ تدفین کے اندر خرچ آتا ہے، $7,000 $10,000. تو وہ یہ کرتے ہیں کہ پھر پاکستان کو میت کو جو ہے وہ بھجواتے ہیں اور اس میں 3 دن لگ جاتے ہیں، 4 دن لگ جاتے ہیں، پھر وہ کارگو سے جو ہے وہ آ رہی ہے میت، اور اس کے بعد یعنی بہرحال یعنی اگر کوئی شخص افورڈ کر سکتا ہے تو والدین نے اس نے پوری زندگی اپنا تمام پیسہ آپ کے اوپر جو ہے وہ لگا دیا ہے. اب مرنے کے بعد بھی ان کے اخراجات جو اٹھ رہے ہیں اس پر انسان ہو رہا ہے وہ 40,000 لگ رہے ہیں، 50,000 لگ رہے ہیں یہاں پر، یا $6,000 لگ رہے ہیں، اتنے $1,000 لگ رہے ہیں. اور چاہے والدین بیچارے کتنا ہی ان کی تدفین میں تاخیر کیوں نہ ہو، ان کو پاکستان میں سستا پڑ رہا ہے تو یہاں پر بھجوا رہے ہیں. تو بہرحال والدین کا مقام اس سے بہت بلند ہے کہ ان پیسوں کو انسان ٹٹولنے بیٹھ جائے ان کے انتقال کے وقت. تو بہرحال اگر ممکن ہو تو وہ تیز رفتاری کے ساتھ جلدی سے ان کی مکمل کرے تدفین کو، اور چاہے اس پر کچھ اخراجات ہی کیوں نہ ہو، اس پہ کوئی ملول خاطر وہ نہ ہو. اسی طریقے سے اگلا حق یہ ہے کہ زیارت معصومین میں ان کی نیابت کرنا یا ثواب ہدیہ کرنا یا نائب بنا کر بھیجنا. کتنے لوگ زیارات کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، تو یا تو انسان خود جائے مرحوم والدین کی طرف سے، یا ان کے نیابت میں کسی کو بھیجے، یا خود کر کے آئے اور ثواب ہدیہ کر دے. یہ اس کام اس کو کرنے چاہیے. کتنے لوگ جا رہے ہوتے ہیں، یا بہت سارے رشتہ دار مل کے بھی کنٹریبیوٹ کر لیں کہ بھائی ہم ایک آدمی کو جس نے چلو حج نہیں کیا خاندان میں، اس کو ہم بھیج رہے ہیں لیکن اپنے مرحوم والدین کی طرف سے بھجوا رہے ہیں. تو ایک پول بنا لیں اور اس میں سب لوگ تھوڑے تھوڑے پیسے ڈال دیں اور کسی کو زیارت کے لیے بھیج دیں. تو یہ سب چیزیں ممکن ہیں. یہ مختلف طریقے ہیں ان کی والدین کی یاد کو باقی رکھنے کے بھی، اور ان کے لیے مسلسل ثواب جاریہ اور نیک کاموں کا ثواب ہدیہ کرنے کے لحاظ سے.
کیونکہ بہرحال یہ ہے کہ جو بھی قبر کی زیارت کے لیے کرے گا، اتنا وقت نہیں کہ پوری روایت پڑھوں، تو ائمہ اطہار روز قیامت اس کی شفاعت کرنے والے ہوں گے، شفاعت کریں گے ائمہ اس کی. تو بہرحال یہ اب اگر مرحوم والدین کی طرف سے زیارت کروائی تو والدینی کی جب ہم نے ثواب ہدیہ کر دیا، ان کی نیابت میں کیا، تو ان کی بھی شفاعت اب ائمہ کے ذمے ہو جائے گی. تو یہ کام ضرور جو ہے اس لحاظ سے کرنا پڑے گا. اور اتنا فائدہ ہوتا ہے خود زائر کے لیے بھی یا جس کے لیے بھی وہ ہدیہ کر رہا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، کہ امام حسین کی زیارت کرنے والے کے لیے اس کے گناہوں کو پل بنا دیا جائے گا جو اس کے گھر کے دروازے پر ہوگا، اور وہ اسے عبور کر لے گا جس طرح کوئی پل کو عبور کر کے پیچھے چھوڑ دیتا ہے. بس اگلا قدم تو اس کا جنتی میں ہوگا. تو یہ والا فائدہ اس اگر ہم نے نیابت کی ہے والدین کی تو یہ ان کو بھی حاصل ہو جائے گا، انہی کی طرف سے ہم نے اس کو انجام دیا ہے. تو وہ ایسے ہی ہے کہ بس وہ گویا ایک پل کو عبور کر لیا اور اپنے گناہوں کو، اور اگلا قدم ان کا جنت میں چلا گیا. اسی طرح ان کے نام پر قربانی کرنا، ان کے نام پر قربانی کرنا. اور جب آغا سیستانی نے بھی فرمایا ہے، ابھی بقرعید مثلا آئے گی تو یہ بھی کوئی شخص کر سکتا ہے، اپنے اور اپنے اہل خانہ کی طرف سے ایک ہی جانور کو قربان کر سکتا ہے اور اس میں مرحومین کو بھی شامل کر سکتا ہے. اور اگلا ایک حق ہے کہ مرحوم والدین سے ناراض رشتہ داروں کو منانا اور معافی تلافی کے اقدامات کرنا. معلوم ہے کہ والدین کے تعلق فلاں سے، اپنے رشتہ دار سے اچھے نہیں تھے. اب انسان جب ظاہر مر جاتا ہے تو دوسرے کا دل بھی کچھ نرم ہو جاتا ہے، لیکن مرنے والے کی طرف سے قدرت دل میں ہے، اولاد ان کے پاس جائے، ان کو راضی کرنے کی کوشش کرے، قدموں میں ان کے بیٹھ جائے، مثلا چچا تائے کے یا کسی کے بھی، کہ دیکھیں یہ ہو گیا ٹھیک ہے، اب مرحوم والد انتقال کر گئے، انہوں نے زیادتی بھی کی تھی آپ کے ساتھ مثلا، تو اب آپ جو ان کو معاف کر دیں. بہرحال ایک موقع ایسا ہوتا ہے کہ جب یہ کرتا ہے تو انسان وہ واقعی دل سے بھی معاف کر دیتے ہیں. لیکن یہ کیا ہے کہ اولاد اپنے مرحوم والدین سے جو ناراض رشتہ دار ہیں ان کو منائے، کیونکہ بہت سے لوگ ظاہر ہے ہمارے والدین کی طرف سے بھی جو ہے وہ کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، تو کوشش کرے کہ وہ ان کی معافی تلافی کے اقدامات کرے تاکہ ایسا وہ لوگ بھی اس کو معاف کر دیں، اور جو ان کو رنج پہنچایا ہے تو تاکہ وہ ان کے اوپر سے کوئی ممکنہ عذاب وہ بھی ہٹ جائے ان پہ سے. پھر اگلا حق یہ ہے کہ کیونکہ والدین اب موجود نہیں رہے تو ان کا دیدار بھی میسر نہیں رہا، تو ان کے بہن بھائی اور رشتہ داروں کی زیارت کے لیے جانا. والدین ہوتے تو ہم ان کی زیارت کرتے، لیکن اب والد نہیں ہیں مثلا، لیکن چچا اور تایا موجود ہیں، آپ ان کی زیارت کو جائیں. مثلا پھوپھی ہیں، خالہ ہیں، ماموں ہیں، ان کی زیارت کے لیے انسان جائے، کیونکہ ان کا والدین کا دیدار میسر نہیں رہا والد اور والدہ کا، تو ان کے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کا ایک حق بنتا ہے کہ ان کے رشتہ داروں سے بھی تعلق رکھا جائے. ورنہ عام طور پہ ہوتا ہے جب والدین انتقال کر گئے تو اب ان کو کیا یہ بھی پرواہ کرنا بند کر دیتے ہیں، چچا تائے ماموں خالہ کسی سے ملنا سب ختم ہو جاتا ہے. تو یہ نہیں کرنا چاہیے، ان سے بھی تعلق برقرار رکھنا چاہیے. ہر نماز میں یا نماز کے بعد ان کے لیے دعا کرنا. ہر نماز میں تو قنوت کے اندر ہی آپ دعا کریں، ربنا اغفر لی ولوالدی، پچھلی دفعہ بھی آیا تھا، اور والدین کے لحاظ سے بہت ساری دعائیں جو ہیں وہ انسان قنوت میں بھی کر سکتا ہے، اپنی مادری زبان میں بھی کر سکتا ہے، اپنی عام زبان میں قنوت میں اٹھائیں، اور جو آپ کو دعا اردو زبان میں بھی آپ کر سکتی ہوں آپ کر سکتی ہیں. اور نماز کے بعد بھی جب نماز ختم ہو جائے جو دعائیں مانگی جاتی ہیں اس میں وہ مرحوم والدین کو بھی مقدم کیا جائے، اور زندہ ہیں تو ان کو بھی. اسی جب بھی ہمارے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ مردہ انسان کے لیے جب رحمت و مغفرت کی دعا کی جاتی ہے تو وہ اس طرح خوش ہوتا ہے جیسے زندہ انسان تحفہ ملنے پر خوش ہوتا ہے. کسی کو آپ تحفہ دیں کتنا خوش ہوتا ہے وہ. تو جب آپ ان کے لیے دعا کرتے ہیں مرحوم والدین کے لیے تو وہ اس قدر خوش ہوتے ہیں اپنی قبروں میں کہ یعنی جس طرح زندگی میں کسی کو کوئی تحفہ دیا جائے تو انسان خوش ہوتا ہے. تو بہرحال جب بھی حضرت امیر فرماتے ہیں کسی کے مرنے کے بعد اپنے اہل و عیال کو حکم دو کہ وہ مرنے والے کے لیے دعا کریں، یعنی مرنے کے بعد اس کے لیے دعا کرنا، کیونکہ بہت بڑا تحفہ ان کے لیے جو شمار ہوتا ہے.